اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ پر حروف حلقی کو آسان ترین طریقے سے کیسے ادا کیا جاتا ہے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو بہت لائک کیا، بہت پسند کیا، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی بھی ہوئی، اور آپ کی پسند، آپ کے لائکس ہی مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ اور اب میں آپ ہی لوگوں کی گزارش پر، ریکویسٹ پر حروف مستعلیہ کے بارے میں آج کی کلاس میں ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ جو لوگ بگنر ہیں، نام سن کر آپ نے پریشان نہیں ہو جانا۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا کانسیپٹ یاد رہے۔ کیپ ان یور مائنڈ۔ آپ اس نام کو اپنی لینگویج میں سمجھ لیجئے۔ ان حروف کو آپ ہیوی لیٹرز کہہ سکتے ہیں، موٹے حروف بھی کہہ سکتے ہیں، فل ماؤتھ لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو آسان لگے وہ نام آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اوکے، کلیئر ہو گیا؟ تو آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ موٹے حروف، جو کہ ہر صورت میں، ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکیں کہ ہم ہیوی لیٹرز کو کس طرح ادا کریں گے۔ عربک الفابیٹس میں یعنی حروف مفردات میں کل 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ ان حروف کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے، ان حروف کو یاد کر لیجئے۔ خا، صاد، واد، غین، طا، قاف، واو۔ اچھا ایسا کریں، آپ ادھر ایک بار حروف مفردات میں دیکھ لیجئے۔ یہاں پر آپ کو گرین کلر کے حروف نظر آ رہے ہوں گے جو کہ موٹے حروف کہلاتے ہیں۔ ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 and 8۔ اور ابھی ہم نے جو پڑھے ہیں وہ ٹوٹل 7 تھے۔ اب آپ دیکھیے، اس میں سرچ کیجئے کہ ان 7 لیٹرز میں کون سا لیٹر کم ہے، کون سا مس ہے۔ جی ہاں، آپ نے تو صحیح سرچ کیا، اس میں را نہیں ہے۔ اب آپ سے کوئی بھی کویسچن کر سکتا ہے، اور پروف بھی ہے کہ دیکھ لیجئے ادھر تو 8 ہیں، آپ تو کہتے ہیں 7 ہیں، اور میرے جیسا کنفیوز کرنے والا انسان تو یہ بھی کہہ دے گا کہ یہ 8 نہیں 9 ہیں۔ دیکھیے نا، میں اس کو پروف بھی کر رہی ہوں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ لام بھی تو موٹا ہوتا ہے نا، تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا۔ 7 حروف کے علاوہ جو حروف ہیں ان پر کچھ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سم ٹائم وہ ہیوی اور سم ٹائم لائٹ پڑے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان حروفوں کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں ان 7 حروف کو کیسے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے خا، خا، صاد، صاد، واو،
واض غين غين طا طا قاف قاف وا وا۔ اب ان حروف کو آرڈر میں یاد کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اگر ہم ایسے یاد کریں گے تو کوئی نہ کوئی لیٹر مس ہو جائے گا ہم سے، یا کوئی 2 بار پڑھا جائے گا۔ ان کا ایک ورڈ بنا لیں۔ ان حروفوں کا مجموعہ ہے خصا ضغطن قض، خصا ضغطن قض۔ اوکے، ایسا کرتے ہم ان حروف کی پریکٹس 2 حروف کر کے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خا ہے، ہم اس طرح کا دوسرا لیٹر بھی لے لیتے ہیں۔ دوسرا کون سا ہے؟ غین۔ ان دونوں حروف کی پریکٹس ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں ایک ہی جگہ سے پروناؤنس ہوتے ہیں۔ ہمیں پریکٹس میں آسانی ہو جائے گی۔ موٹے حروف کو ادا کرنے کا سب سے آسان میتھڈ یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو پروناؤنس کریں، اپنے لپس کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یعنی ڈھیلا چھوڑ کر پڑھیں۔ ہونٹ آپ نے گول بالکل نہیں کرنے، جیسے کہ خا خا۔ اگر ہم ہونٹ گول کر کے پروناؤنس کریں گے تو یہ خا کی بجائے خو خو، خا واو خو بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ اپنے ہونٹوں کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور میرے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے۔ خا خا خا۔ ہمارے گلے میں کبھی درد ہوتا ہے، خرخراہٹ ہوتی ہے، تو خا بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حلقے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ خا خا۔ اور غائن بھی اسی جگہ سے پروناؤنس ہوتا ہے۔ ان دونوں حروفوں کی پریکٹس تو بہت ہی آسان ہے، آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ غائن غائن۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، میں آپ کو ان کا ڈیوریشن بھی بتاؤں گی کہ ان کو کتنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، خا الف ہا کتنے حرفی ہے؟ یہ 2 حرفی ہے۔ 2 حرفی حروف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک الف ہے، اسی لیے ہم اس کو پڑھیں گے ایک فنگر اوپن کر کے، خا خا۔ جسٹ 1 کاؤنٹ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ لیکن غین جو ہے، اس کو آپ دیکھیے یہ کتنے حرفی ہے؟ غا یا نون، تو یہ 3 حرفی ہے، اسی لیے اس کے اوپر مد بھی ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے 5 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، غین۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پر غین کے ساتھ الف نہیں ہے، اس کو غائن ایسے کر کے نہیں پڑھنا، غا کو لمبا نہیں کرنا، غا کے ساتھ یا ہے، غی، یا کی مقدار کو ہم لمبا کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ پھر سے پڑھیے، غین۔ جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے تو ہم غرارے کرتے وقت کیسی آواز ہم نکالتے ہیں؟ غر غر کی آواز آتی ہے نا؟ اسی طرح غین غین ایسا کرتے ہیں ہم، کچھ الفاظ سے ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، خالدین فیہا، خالدین فیہا۔ اس میں دیکھیں خا خا موٹا پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے خالدین فیہا۔ اسی طرح نیکسٹ والا ورڈ بھی خا سے ہے، خیرا یرہ، خیرا یرہ۔
یہاں پر آپ کو غ بھی موٹا نظر آ رہا ہوگا، اس کو ہم بعد میں کلیئر کریں گے۔ ابھی فی الحال آپ نے غین اور خا کے کنسیپٹ کو ہی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اسی کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ خیرا یرہ، اسی طرح اگر ہم اس کو سینٹر میں یوز کریں خا کو، اخرج، یعنی خا کو ہم ساکن کر کے کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھنا، اخرج، اور اس پر قلقلہ نہیں کر دینا، اخرج۔ بہت سے لوگ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کر دیتے ہیں، تو آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، آواز کو ڈبل نہیں کرنا، اخرج۔ غائن کی ہم پریکٹس کے حروف، غائن والے الفاظ بھی ہم لے لیتے ہیں، غثاء احوا، پھر سے پڑھیے، غثاء احوا، غافلون، غافلون۔ اور اگر ہم اس کو سینٹر میں یوز کریں گے تو کیسے؟ فرغب، فرغب۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم 2 اور ہیوی لیٹرز کی پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد تجوید میں ہم بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔